نہیں لائف سیونگ کے جو واقعات جو مجھے پتہ چلے معزز خواتین و حضرات, ایک ڈوبتی ہوئی بارات کو ریسکیو 1122 نے ریسکیو کیا تھا, کشتی ڈوب گئی تھی. وہاں سے لوگوں کو نکال رہے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر مگرمچھ بھی ہیں. کہ شارع فیصل پہ کوئی شیر ویر کھل گیا تھا. تو اس کا ریسکیو کا کیا معاملہ تھا؟ آپ لوگ اس میں بھی آگے تھے. ویسے ہم اینیمل ریسکیو نہیں کرتے. ڈکیت نے لوٹ لیا ایمبولینس کو, ہی اللہ نہ کرے. پرسنلی تو بہت دفعہ لوٹے ہیں. کون ایسا بندہ ہے جو کراچی میں رہتا اور نہ لوٹا؟ بھائی واہ واہ واہ, آپ تو کراچی آئٹ سے. اس طریقے سے بھی ڈسٹربنس وغیرہ کچھ ہوتی ہے. 40% کالز جو ہے نا ارریلیونٹ کالز ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ % پرینک کالز بھی ہوتی ہیں. ارے یہ پرینک کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ میرا کام ہے. کراچی میں جھاڑی میں لوگ آگ لگا دیتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. جھاڑیوں میں لوگ آگ لگا دیا اور پھر وہی بندہ فون کر رہا ہے آپ بجھاؤ. اچھا ڈی جی صاحب, ایک بات یہ بتائیے گا کہ ایئر ایمبولینس پاکستان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ انسان ڈرتا مرنے سے ہی ہے. وہ کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. قوم کو حادثات سے بچانے کی کرتے ہیں جستجو. بڑی خدمات ہیں آپ کی ڈی جی صاحب. ریسکیو 1122. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عابد صاحب, خیریت سے؟ آپ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ صحت فرسٹ کلاس. ریسکیو 1122 کی جب میرے پاس کیوری آئی تو میں سچ بات بتاؤں, میں بڑا خوش ہوا, کیونکہ میں نے آپ کی تعریفیں سن رکھی ہیں, اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ, تو گراؤنڈ لیول پہ آپ لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بھائی ریسکیو 1122 پھڑک کر کے پہنچتی ہے. بھائی یہ بہترین سروس ہے سر, مبارکباد سب سے پہلے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ سے ڈی جی سندھ ہیں آپ. جی بالکل. اور فاؤنڈر ممبر بھی ہیں. جی بالکل. اور آپ نے اس میں مشورہ بھی آپ کا تھا اسٹارٹنگ فیز میں. کنٹریبیوشن میری بالکل ہے. یہ سارا پورا پلاٹ جو کھڑا ہوا ہے ریسکیو 1122, میری اس میں کنٹریبیوشن ضرور ہے. میں نے کوشش ضرور کی ہے, لیکن اس میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ. نہیں بالکل ہوں گے. اچھا, اس کی افتتاح کب ہوئی؟ اس کا آئیڈیا کس کا تھا, اگر کسی کا نام لینا چاہیں گے؟ اور یہ غالباً لاہور سے افتتاح ہوئی ہے اس کی, پنجاب سے. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. اور جہاں تک تعریف کی بات ہے تو تعریف اس اللہ کی, ذات کی, جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں یہاں پر. جہاں تک ریسکیو 1122 کی بات ہے تو جیسے آپ نے خود بھی بتایا, پنجاب سے اس کا انیشیٹ ہوا تھا پنجاب سے. اور جو 2005 کا زلزلہ آیا اس کے بعد ایمرجنسی سروسز اسٹیبلش ہوئی اس پاکستان میں, اور اس وقت 19 سال ہو گئے ہیں تقریباً پنجاب میں ایمرجنسی سروسز کو چلتے ہوئے. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے پھر 2012 میں کے پی نے اسٹارٹ کیا. اچھا, اس کے بعد کے پی کے میں آیا. جی 2012 میں ایمرجنسی سروسز اسٹیبلش ہوئیں, اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے بلوچستان میں ایک پروجیکٹ تھا, اس کے تحت ایمرجنسی سروسز میں صرف ایمبولینس سروس انہوں نے وہ چلا رہے ہیں اس وقت. مرگ کے نام سے چل رہی ہے. کس کے نام سے؟ مرگ کے نام سے. میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹرز ہیں ان کے, جہاں سے ایمبولینس سروس چل رہی ہیں. اس کے بعد پھر جی بی میں اسٹارٹ ہوا, اور پھر ہمارا ٹرن آیا. اور ایک ورلڈ بینک فائنانسنگ پروجیکٹ تھا, آلریڈی فنڈنگ اویلیبل تھی. 2019 میں یہ پروجیکٹ ڈیزائن ہوا تھا, اور لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہوئی, اور ہمیں موقع ملا. اور 2022 کے جنوری میں ایز اے کنسلٹنٹ میں وہاں پر ہائر ہوا, اور اس پروگرام کو پھر ڈیزائن کیا. کچھ باہر کے ممالک میں دیکھا کس طرح سے جو ایمرجنسی سروسز چل رہی ہیں. نیوزی لینڈ جانا ہوا. یہ میرے بہت سارے سوالات ہیں, یہ تو میں پوچھتا جاؤں گا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سندھ سب سے اینڈ میں کیوں آیا سر؟ ایک بات بتائے کہ کراچی اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سروس سب سے اینڈ میں آتی ہے؟ کوئی گرین لائن پروجیکٹ بھی سب سے اینڈ میں آیا, ریسکیو 1122 بھی آ گیا, شکر الحمدللہ, لیکن سب سے اینڈ میں کیوں آ رہا ہے یہ؟ دیکھیں, جہاں تک اینڈ کی بات کریں تو ایک تو میں بڑی دیر سے ملا ان کو. اچھا لائٹر نوٹ. جہاں تک بات کریں کہ کراچی, دیکھیں پورے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارا واحد شہر ایسا ہے کراچی میٹروپولیٹن سٹی, جس کے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. بالکل ہے. یہاں کا اسٹرکچر, یہاں کی مائگریشن آپ دیکھ لیں, اوور پاپولیٹڈ, اور یہاں کی ایمرجنسیز بڑی ڈفرینٹ ہیں. تو کیونکہ آلریڈی باقی پروونسز میں چیز چل رہی تھی, اور یہاں پر ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. گورنمنٹ کی سروسز ہیں, لیکن بہت سارے آپ کی بات صرف انٹرپٹ کروں گا, آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں فیصل آباد کو, کچھ لوگ سیالکوٹ والے بولتے ہیں اصل ہم تو فٹ بالیں بیچ کے چلا رہے ہیں ملک, اور وہ فیصل آباد والے لٹھا بیچ کے. تو آپ ایک ظاہر ہے ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کراچی اس ٹائم کتنا ریونیو دے رہا ہے؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ اے بزنس مین,
میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کراچی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پورے پاکستان میں. ہاں لیکن اتنی زیادہ ایمرجنسیز بھی دے رہا ہے، اتنی زیادہ ایمرجنسیز بھی ہیں یہاں پر، تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نہ ریونیو میں کسی کے ساتھ نہ ایمرجنسیز میں. صحیح. تو ڈیلی بیسس پہ اس وقت ہمارے پاس، اگر میں آپ کو اپنا کنٹرول اینڈ کمانڈ کا ڈیٹا بتاؤں تو اس وقت پورے پروونس سے تقریباً 15,000 سے 18,000 ڈیلی کالز آتی ہیں ہمارے پاس. یہ میں ڈیلی کا آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں. اور جہاں تک انٹرونشنز کی بات کروں تو صرف کراچی شہر میں 3,500 سے 4,500 انٹرونشنز ہیں. انٹرونشن کیا؟ انٹرونشن کا مطلب ہے کہ جو کال آتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں پیشنٹ شفٹنگ کی کال آئی یا کوئی ایکسیڈنٹ کی کال آئی تو وہ ایک انٹرونشن کہلاتی ہے اور ہم نے سروس دی. فائر ایمرجنسی کی کال ہے، ہم نے ریسپانس کیا، 1 انٹرونشن. تو اس وقت آپ 3,500-4,000 انٹرونشن ڈیلی کر رہے ہیں. صرف شہر کی میں بات بتا رہا ہوں. اگر میں آپ پورے پروونس کی اگر بات کریں گے تو تقریباً 7,000 سے 8,000 انٹرونشن ہیں ہمارے، بلکہ سے زیادہ ہی ہیں. جی دن کی، ایک دن کی میں آپ. اور ایگزیکیوٹ یہ پوری ہو جاتی ہیں یا کتنی ہوتی ہیں ایگزیکیوٹ؟ دیکھیں ریفیوزل اٹس اے سیپریٹ تھنگ، کیونکہ ابھی نئی سروس ہے، ابھی اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن ہونا ہے. اس شہر کی اگر میں بات کروں تو صرف گورنمنٹ کی اپنی 600 سے 700 ایمبولینسز ہونی چاہیے. ابھی کتنی ہیں؟ اس وقت جو ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ایمبولینسز وہ تقریباً 150 کے قریب ہیں. 150 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ جی ٹوٹل ہمارے پاس جو گاڑیاں وہ زیادہ ہیں. میں صرف کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. صرف کراچی کی چلیں بات کر لیتے ہیں. 150 گاڑیاں ہیں. جی بالکل. اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کتنی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کیونکہ نئی سروس ہے، میں نے آپ کو بتایا 1 سال ہوا ہے ہمیں اسٹیبلش ہوئے ہوئے، تو اس وقت کرنٹ اسٹیٹس میں میرے پاس 3 گاڑیاں کراچی شہر میں ہیں جو اس وقت سروس دے رہی ہیں، بیک اپ سپورٹ دے رہی ہیں. میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کیونکہ اس وقت جو پرائمری مینڈیٹ ہے وہ KMC کا ہے، اس کو ہم بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کریں اور پروفیشنل ریسپانس دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 12 گاڑیاں مجھے پرسوں انشاءاللہ ہینڈ اوور ہو جائیں گی. فائر بریگیڈ؟ جی بالکل. ریڈی فیبریکیشن پہ تھی، وہ ریڈی ہو گئی، ہینڈ اوور ہو رہی ہیں. 28 گاڑیاں میرے پاس انشاءاللہ مارچ میں ہمارے پاس آ رہی ہیں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس آہستہ آہستہ ہمیں جو نہ صرف ہم گاڑیوں کو بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسٹاف کا ہونا. صحیح. اور اس وقت ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ تقریباً 550 کے قریب میرے پاس اسٹاف ہے جو اس وقت کام کر، اس میں ایمبولینس کا اسٹاف شامل نہیں ہے. اور یہ پورا یونیفارم کیڈر ہم نے یہاں پر انٹروڈیوس کرا ہے پہلی دفعہ. پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، اگر آپ کو فائر سروس سے آپ کو یونیفارم میں نظر آئیں گے، تو یہاں پہ ہم نے یونیفارم سروس انٹروڈیوس کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو جگہ دیں، یہ آپ کے لیے آتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے لائف سیونگ کا. اور جو ریسپانس ہوتا ہے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لائف سیونگ کے جو واقعات جو مجھے پتہ چلے معزز خواتین و حضرات، جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. ایک ڈوبتی ہوئی بارات کو ریسکیو 1122 نے ریسکیو کیا تھا، کشتی ڈوب گئی تھی. وہ ذرا اس پہ لب کشائی کیجیے گا. وہ پوری بارات تھی اور آپ کے جو ریسکیو 1122 کے اسکوبا ڈائیونگ کے جو ماہر وہ کود گئے تھے اور اس میں مگرمچھ بھی تھے. مگرمچھوں سے بھی ہٹتے ہوئے لاتے آتے مارتے ہوئے زندگیاں بچائی ہیں بھائی. اپریسیشن بنتی ہے. وہ کیا واقعہ تھا وہ ذرا بتائیے گا. مگرمچھ کو تو لات نہیں مار سکتے، ورنہ وہ کچھ اور ہی لات ہی نہ کچ لے. دیکھیں یہ روز کا معمول ہے. یہ روز کا معمول ہے اور ایمرجنسی پوچھ کے نہیں آتی اور اس طرح کی ڈفرینٹ کالز آتی ہیں. یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ انسیڈنٹ ایک ہوا تھا ہمارے پاس انٹیریئر سندھ میں اور پوری بارات ڈوب گئی تھی. یہ کہاں جا رہے تھے؟ کیا تھا بیسیکلی وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا شفٹ ہو رہے تھے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایریا سے وہ کشتی استعمال کرتے ہیں. ہاں جی، ہوڑا ٹائپ کا. جی تو وہ کشتیوں میں لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ اوور لوڈ ہو گئی تھی وہ کشتی اور وہ ڈوب گئی. اس کے بعد ہمیں کال آئی اور ہماری ٹیمز نے، سکھر ٹیم نے بیسیکلی وہاں سے انہوں نے ریسپانس کیا تھا. اور وہاں پر یہ پھر بعد میں پتہ چلا، جب ہم اب وہاں سے لوگوں کو نکال رہے تھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر مگرمچھ بھی ہیں. لیکن اینی ویز اگر وہ پہلے بھی پتہ چل جاتا تو ہمارا ریسپانس وہی ہوتا. اور اس وقت جو میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت 1122 کی بات کرتے ہیں، اٹس اے پروفیشنل ریسپانس. تو پروفیشنل ریسپانس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹیکنکس پتہ ہے، مجھے کیا استعمال کرنی ہے، کس طرح سے مجھے جا کر وہاں پر سروس دینی. نہیں بات وہ ہے جو دوسرے دیکھیں. معزز خواتین و حضرات یہ پیڈ پوڈ کاسٹ بھی ہے. آپ بتائیں ڈی جی صاحب، کوئی 1 روپیہ جو میرے پہ لیا ہو تو میں نے دیکھیں جو تعریف کی چیز ہے وہ تعریف ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر روڈ پہ ظاہر ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا آئیڈیا ہوگا کہ ریسکیو 1122 نے بہت کام کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا پنجاب کی اگر ہم بات کی جائے تو پنجاب ایک الگ ہے سندھ سے یا پنجاب کے انڈر آتا ہے سندھ؟ کیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھائیے. کوئی پروونس کسی پروونس کے انڈر نہیں آتا. اٹس اے پروونس. اب یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں ہر جگہ. ٹیکنیکل سپورٹ ہم ان سے ضرور لیتے ہیں جب ہم سروس اسٹیبلش کر رہے تھے، کیونکہ دے آر پائنیئرس ان ایمرجنسی سروسز، تو ان کی ٹیکنیکل سپورٹس ہمیں رہی ہے، ابھی بھی ہے بالکل. اور اسی طرح سے ہمارے KP کے ساتھ بھی بہت اچھی انٹیگریشن ہے. اور یہ واحد میرے خیال سے جو میں اگر کہوں گا
کہ واحد سروس ہے جو چاروں پروونسز کی اس وقت ایون جی بی کے ساتھ بھی ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں تھرو سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر آ جائے تو چاروں صوبوں مل کے کام کریں گے اس خدا نہ خواستہ ایسی کسی مصیبت میں اگر پھنس جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا ڈیجی صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ ایئر ایمبولینس پاکستان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے لیجنڈ عمر شریف صاحب بھی اس حوالے سے مطالبہ کر رہے تھے اور پھر ایئر ایمبولینس پتہ نہیں کہیں باہر سے آئی اور پھر ان کو لے کے گئی. تو یہ ایئر ایمبولینس کیا بہت مہنگی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیا معاملات ہیں؟ یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جہاں تک ایئر ایمبولینس کی بات ہے اٹس اے ویری ایکسپینسو انٹروینشن جہاں میں کہوں اس وقت 1122 اپروکسیمیٹلی کتنے کی ہے؟ ایک ذرا آئیڈیا تو دے رہا. اپروکسیمیٹلی جہاز کی کاسٹ مجھے نہیں پتا. ایک جہاز ہی ظاہری بات ہے بہت مہنگا ہے. پھر اس کے بعد اربوں میں ظاہری بات ہے اٹس اے ویری ایکسپینسو انٹروینشن. اور دوسرا پرائیویٹ لیول پہ یہاں پر جہاز ہیں جو سروس پرووائڈ کریں. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس طرح کے جو آرگنائزیشن آلریڈی کام کریں ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لے آئیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ریسکیو 1122 کی بات کریں اٹس کمپلیٹلی فری سروس. فری ایئر ایمبولینس جو پرائیویٹ آرگنائزیشن دے رہی ہے اٹس ویری ایکسپینسو سروس. اچھا مثلاً یہاں سے اگر کسی کو میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک مجھے ملتان سے کال آئی تھی اور کسی پیشنٹ کو انہوں نے شفٹ کرنا تھا ایمرجنسی میں کراچی آغا خان ہاسپٹل ایئر ایمبولینس کے تھرو. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. ہم نے کہا ہمارے پاس سروس نہیں ہے, بلکہ انہوں نے 4 پروونسز میں انہوں نے کوشش کی لیکن کہیں بھی سروس نہیں تھی. پھر پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی جو انہوں نے اس وقت ان سے 24 لاکھ روپے لیے تھے صرف پیشنٹ ملتان سے کراچی شفٹ کیا تھا. تبھی میں نے کہا اٹس اے ویری ایکسپینسو انٹروینشن کیونکہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے, کیونکہ وینٹیلیٹرس چاہیے, ٹرینڈ پیرامیڈک اسٹاف چاہیے. تو وہ جو پرائیویٹ جہاز تھا اس میں یہ پھر ساری سہولتیں بالکل تھیں اس میں, وہ لے کر آئے. اور ہم نے ان کو یہ آفر ضرور کی تھی کہ اگر آپ یہ سروس ارینج کر لیں کہیں سے, پیرامیڈیکل اسٹاف اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ایون اگر آپ کو اکوپمنٹ چاہیے ہوگا وہ بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. صحیح. اچھا یہ ریسکیو کیا ایک نیوز ہمیں یہ بھی ملی تھی کہ شارع فیصل پہ کوئی شیر ویر کھل گیا تھا کوئی. جی بالکل, وہ تو جیو نے میرے خیال سے چینلز نے دکھایا تھا. ہاں جی سب نے دکھایا تھا, ہم نے بھی دیکھا تھا. اور بلکہ اس میں میرا ایک دوست بھی تھا جو حسن حسین جو. تو اس کا ریسکیو کا کیا معاملہ تھا؟ آپ لوگ اس میں بھی آگے تھے کہ جانوروں کو بھی آپ لوگ. ویسے ہم اینیمل ریسکیو نہیں کرتے جنرلی, لیکن ہم وہ اینیمل ریسکیو ضرور کرتے ہیں جس سے کسی انسان کی جان کو خطرہ ہو. اچھا اس کو جیسے مطلوبہ جگہ پہنچا دیتے ہیں. اسنیکس ہوگا, جیسے اسنیک ریسکیو بہت زیادہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں اور اسنیک ریسکیو کر کے پھر ریلیونٹ اداروں کو ہم حوالے کر دیتے ہیں. اس میں پروفیشنل بندے ہوتے ہیں جو سانپ پکڑتے ہیں؟ ہمارے لوگ ویسے ہی ٹرینڈ ہیں اس وقت. اگر میں اپنے ریسکیور کی بات کروں, اور ریسکیور ہمارا ہیرو ہے اس وقت, جو فائر فائٹر بھی ہے, جو اس وقت ڈائیور بھی ہے, سوئمر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا جب آپریشن ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ کولیپس ہوتی ہے, وہی ریسکیور ہمارا کام کرتا ہے وہاں پر اور پراپرلی ٹرینڈ ہے ہر اکوپمنٹ پہ, اور وہی اینیمل ریسکیو بھی اس وقت کر رہا ہے. تو شیر کے مواقع میں بھی گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی 6:30-7 بجے کا ٹائم تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور ہم نے دیکھا شیر آ گیا. کال آئی ہمارے پاس سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ. میں نے کہا سر شیر آیا ہوا ہے. میں نے کہا جاؤ فوراً ریسپانس کرو. آپ نے پوچھا کون سا, پنجاب کا سندھ کا؟ تو ٹیم نے فوراً سے ریسپانس کیا اور دیکھا چینلز نے, ہم نے سپورٹ کی وہاں پر. اور کیونکہ وہ ایک ڈومیسٹک تھا, کسی کا پالتو تھا, ادروائز وہ بہت زیادہ نقصان بھی کرتا اس وقت, اور اس کو ہم نے پھر پراپرلی آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو وہاں سے شفٹ کیا گیا. باقی ادارے بھی اس میں شامل تھے, سب کے ساتھ مل کے, اور اونر کے ساتھ مل کے, جو اس کا اونر تھا اس کو بلا کر ہم نے اس کو پھر پراپرلی شفٹ کرایا گیا. لیکن یہ پہلا واقعہ تھا اس شہر میں کہ شیر شارع فیصل پہ گھوم رہا ہے بھائی, شیر گھوم رہا ہے بھائی. واہ واہ. اور ریسکیو ہم بالکل نئے تھے اس وقت, ہماری بالکل نئی سروس اسٹارٹ ہوئی تھی, تو چلے وہ بھی ایک ہوتا ہے نا, ایک اسٹارٹ لگ گیا کہ ہم نے ایک شیر کو بھی ریسکیو کر کے ہم نے ان کے شارع فیصل پہ گھوم رہا ہے. حالانکہ شیر تو رائیونڈ میں. اچھا اس کے علاوہ جانوروں میں اور کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو کہ یار یہ والا ریسکیو؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ایون ہمارے پاس ویک میں 1 سے 2 کالز آئی جاتی ہیں کراچی سے, لیکن جیسے لاڑکانہ ہو گیا, سکھر ہو گیا, وہاں پر سروسز دے رہے ہیں, تو وہ تقریباً ہر دوسرے دن کال آتی ہے اس طرح کی. جی بالکل. خطرناک کوئی کوبرا ووبرا ہوتے ہوں گے زہریلے؟ موسٹلی زہریلے سانپ ہیں. اور وہ ایریاز جیسے کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں بھی ایون فیز 8 میں ہم نے میں کال آئی تھی, اور وہاں سے جا کر ہم نے سانپ کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کے اور پھر ہم نے حوالے کیا. تو وہ کسی فیملی کی کال آئی تھی. تو اٹس ویری کامن. تو وہ ایریاز جہاں پر ایک تو آپ نے دیکھا ہے پبلک کا میں پلاٹس خالی پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو وہاں پر اس طرح کے واقعات, جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں کراچی پہ, جھاڑی میں لوگ آگ لگا دیتے ہیں, پھر ریسکیو کو کال کرتے ہیں آ جائے بجھا دیں.
ہاں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, جھاڑیوں میں لوگ آگ لگا دیا اور پھر وہی بندہ فون کر رہا ہے بجھاؤ, یہ ایک عجیب. اچھا اسی سے یاد آیا کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اتنے ہزاروں کی تعداد میں کالز آتی ہیں, تو کوئی اس طریقے کی مس کالیں بھی مارتا ہے تنگ کرنا, یا کوئی ایسا کوئی بڑا کیس نہیں ہوتا آپ لوگ جاتے ہیں یار یہ کیا ہے, وہ اس طریقے سے بھی ڈسٹربنس وغیرہ کچھ ہوتی ہے؟ 40% کالز جو ہے نا irrelevant کالز ہوتی ہیں, irrelevant کالز ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ % پرینک کالز بھی ہوتی ہیں. ارے یہ پرینک کال کون کر رہا ہے بھائی, یہ میرا کام ہے, یہ اور اس کے بعد پھر کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جو لوگ مذاقاً بچوں کو ملا کر دے دیتے ہیں بات کریں, کوئی کالز کرتے ہیں مجھ سے بات کریں آپریٹر کو, تو بہت اس طرح کی. تو دیکھیں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں. یہ پرینک کال کیا ہوتی ہے؟ پرینک کال اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیں کال آئی فلانی جگہ پہ آگ لگ گئی ہے, پوری ٹیم وہاں پر پہنچی اور بندے نے نمبر بند کر دیا, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے ہمارے پاس. توف ہے بھائی, مطلب میں کیا کہوں ڈی جی صاحب کے سامنے, جس نے یہ حرکت کی ہے تمہاری ڈیٹ آف برتھ پہ میں لعنت بھیجوں, تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ پورا ایک ادارہ جو کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اتنا اچھا کام کر رہا ہے, ان کو ایسی پرینک کال کرنا یہ مناسب ہی نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا ہماری ٹیکس کے پیسوں سے کوئی سروس چل رہی ہے, تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ لوگ اس طرح سے ضائع بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کال کر کے کہے کہ یار آپ تو فری ہیں, کہ یار میں پیسے دے رہا ہوں مجھے پرائیورٹی پہ, بس جلدی آئیں آپ پیسے لے لیں, چارجز لے لیں, اور اس طریقے سے بھی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ چارجز لے کے کسی کو پرائیورٹی پہ بھی دے دیتے ہیں؟ پہلی بات تو چارجز ہیں نہیں, گورنمنٹ آف سندھ کی اپنی اونڈ ایمرجنسی سروسز ہیں, صحیح, اٹس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. اس طرح کی کالز بہت زیادہ آتی ہیں, پریشرائز کرتے ہیں ہمارے کال آپریٹرس کو کہ آپ ہمیں اس طرح سے کریں, جیسے ابھی آپ نے بتایا. تو اس طرح کا تو معمول ہے لوگوں کا, آپ کو پتہ ہے مائنڈ سیٹ کیسا ہے پاکستان میں, اور کال کس طرح سے آتی ہوں گی, کس طرح سے پریشر ڈالتے ہوں گے, یہ سب کچھ چلتا ہے یہاں پر. اچھا دنیا میں جیسے آپ نے بتایا تھا ایون گالیاں بھی دیتے ہیں, سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالیاں بھی دیتے ہیں, ابیوز بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے سر. میں کیا بولوں کہ جو ہمیں بچا رہا ہے اللہ کے بعد ذات نیچے اسباب بن رہے ہیں, انہیں پہ ہم لوگ گالیاں, اور تف ہے بھائی کیا بولے بندہ. اچھا آپ پوری دنیا گھومیں, ظاہر ہے جب آپ ریسکیو کا آئیڈیا وغیرہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے, تو پوری دنیا میں آپ کو کہاں کی ریسکیو سب سے اچھی لگی کہ یار یہ آئیڈیل ہے؟ مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کوڈ بھی کی تھی, میں ابھی ریسنٹلی گیا جب نیوزی لینڈ گیا. اچھا دنیا میں نا بڑے آپ کو پتہ ہے سسٹم بنے ہوئے ہیں, تو ایمرجنسیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی, انتظار کرتے ہیں شاید کوئی ایمرجنسی آ جائے, اور ہم انتظار نہیں کرتے ڈیلی ایمرجنسی سر پہ. تو جب میں نے ان کے پاس جا کر سسٹم دیکھا تو میں نے کہا سسٹم تو ہمارا بڑا اچھا ہے, مطلب جتنا ان کے پاس ایمرجنسیز نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو سب سے اچھی چیز ہے وہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہے. یہاں پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو ایمرجنسیز بھی زیادہ ہیں, اور جتنی ہم ایمرجنسیز فیس کرتے ہیں اتنی ایمرجنسیز ان کے پاس شاید 6 مہینوں میں آتی ہوگی. صحیح. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں پریکٹیکلی. تو میں وہاں پر پریزنٹیشن دے رہا تھا کراچی کی, اور کراچی کی میں نے پاپولیشن جب بتائی نیوزی لینڈ میں بیٹھ کے, تو ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن شاید 55 لاکھ اور 60 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے. وہ تو یہ ہمارے صرف کورنگی میں آتی ہے, کورنگی میں آتی. اور جب میں نے ان کو وہاں پر ویژولس دکھایا, ہم جب دکھا رہے تو ان کا یہ آپ کی انٹروینشنس کتنی ہے, تو میں نے ان کو نمبر دکھا دیا, تو وہ خود سرپرائز, اتنی انٹروینشن زیادہ آپ کی. میں نے کہا بالکل ہے. تو میں نے کہا آ جائیں آپ کراچی, ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ پریکٹیکلی کام کیسے ہوتا ہے. نہیں صحیح بات ہے, لیکن سسٹم ان کا نو ڈاؤٹ بڑے اسٹرانگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سسٹم ہمارا بھی بڑا اسٹرانگ ہے. آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے, آپ ہمارا ہیڈ کوارٹر وزٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ جتنا ہم نے ڈیجیٹائز سسٹم اور ایڈوانس سسٹم یہاں پر لگایا ہے, تو میرے خیال سے میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں. نہیں میں بالکل, اور اس چیز پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ریسکیو 1122 کو ڈیجیٹلی اتنا آپ لوگ اویئر, جس طرح آپ نے مجھے بتایا آف دا کیمرہ کہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی اس کو مضبوط کریں, اور پوسٹوں کے ذریعے پبلک کو اویئر کریں کہ بھائی آج ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کیوری ملے گی, فیڈ بیک ملے گا, ایک ذریعہ. اچھا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی آپ کا ملازم کوئی ورکر شہید ہو جائے آن ڈیوٹی کچھ کرتے ہوئے, تو اس کے لیے کیا ہے, کچھ کمپلیمنٹری, کچھ اس کی فیملی کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ کام دیکھیں اس وقت, اور اس میں آگ بجھاتے ہوئے, کوئی غوطہ خوری, کوئی ہٹاتے ہوئے, کہیں پہ, اور کیونکہ یہ جو کام ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہم اپنی جان پہ کھیل کے جان کام کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو ریسکیور ہے وہ اس وقت فرنٹ فورس اس وقت کام کر رہا ہے. اس وقت ہم پروجیکٹ موڈ سے جو ہے وہ گورنمنٹ موڈ میں آئے ہیں. ریسنٹلی ایک ایکٹ پاس ہوا, سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس ایکٹ, وہ بھی لاسٹ سیشن تھا اسمبلی کا, اس میں پاس کرایا. اور اب ہم انشاءاللہ ہم ان کے سارے یہ جو پالیسیز ہیں, جو سروس ریگولیشنز پہ کام کر رہے ہیں, اور
ان کو ہم پورا جو ہے وہ میڈیکلی کور بھی کریں گے, ان کی انشورنس بھی کم کروانے جا رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ اس انسیڈنٹ میں چاہے میں کیوں نہ شامل ہوں, کیونکہ میں خود بھی لیڈ کرتا ہوں وہاں پر. اچھا, تو جو ریلیونٹ ہمارے لوگ اس پورے آپریشنس میں پارٹ ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ میڈیکلی کور ہوں. اچھا, اور اس کو اگر وہ شہید کوئی ہو جاتا ہے تو کوئی کیش کرٹسی وغیرہ کچھ؟ ابھی ہم اس کی آپ سمجھیں کہ پالیسیز ہم بنا رہے ہیں, اس کی جیسی اپروول ہو جائے گی تو پھر میں کوئی کاسٹ شاید شیئر کر سکوں. ابھی میرے پاس ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو ان فیوچر کیا ہم ایئر ایمبولینس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریسکیو 112؟ ابھی کوئی پلان نہیں ہے, ابھی اس پروونس میں ابھی کوئی پلان نہیں ہے ابھی ہمارا. اچھا, ابھی کیونکہ ہماری ایکسپینشن چل رہی ہے پورے پروونس میں. پہلے تو جو پہلا فیز تھا وہ یہی تھا کہ ہم پورے پروونس میں ساری سروسز کو لے جائیں. تو ہم پہلے تو اس سروسز کو کریں, انٹیگریٹ کریں, اتنے ادارے سارے کام کریں. آپ خود پتہ کتنا چیلنج ہے کام کرنا. بالکل چیلنج ہے. اور جو ویژن ہے کہ 1 ونڈو ایمرجنسی سروس, یہاں تو کراچی میں تو کچھ زیادہ ہی چیلنج ہے. ڈی جی صاحب یہاں تو کام ہی نہیں کرنے دیتے. ایک واقعہ شاید آپ نے دیکھا آر جے مال کے باہر, جو آگ لگی تھی, اور اس میں جو ریسکیو 1112 کی ایمبولینس, جس میں ایک ہم نے آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ایک زخمی بندہ تھا جس کو ہم نے وہاں پر شفٹ کرنے کی کوشش کی. ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن اس نے ہماری ایمبولینس سے نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر اس کو شفٹ کیا. تو یہاں تو اس طرح کے چیلنجز بھی ہیں. تو جس کو اس وقت ایکچولی ضرورت تھی کہ پیرامیڈیکل سپورٹ ملے اور وہ اس گاڑی میں چلا جائے جس میں پیرامیڈیکل سپورٹ نہ ہو, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کے چیلنجز اور ڈائنامکس کتنے ڈفرینٹ ہیں. لیکن کیونکہ ہم اس جگہ پہ کانفلکٹ میں نہیں جاتے, میں نے آپ کو بتایا ہمارا بڑا پروفیشنل ریسپانس ہے. ہم لوگوں کو اویئر اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ سروس ہم سب کی ہے. تو اس گورنمنٹ آف سندھ کی سروس کو آپ اپنا سمجھیں اور جس وقت اس کی ضرورت اس کو استعمال کریں, اور خود اس پہ دیکھیں آواز بھی اٹھائیں کہ جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہو جگہ پر, ریسکیو تو اپنا کام کر ہی رہی ہے, لیکن لوگ جب ساتھ ملیں گے نا, اس سروس کو اور زیادہ تقویت ملے گی. گمشدگی کے حوالے سے کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی گم جاتا ہے, بچہ گم جاتا ہے, بزرگ گم جاتا ہے, عورت ہے, اس پہ بھی کچھ سروسز دے رہے ہیں آپ؟ میں بالکل, ہم سروسز دے رہے ہیں. اور اس پہ کس طرح سے دے رہے ہیں, ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ سارے جو ریلیونٹ اداروں کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں, اس میں چلا دیتے ہیں, اور پلس میں جو ہماری ٹیمز ہیں ہم ان کو وائرلیس کر دیتے ہیں. اور جہاں جہاں ایریاز میں ہمارے کچھ والنٹیئرز بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو کہیں اس طرح کی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور ہم پھر اسی انفارمیشن کو فردر شیئر کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بلکہ یہ حرم, مسجد نبوی اور مکہ میں بھی بالکل سیم پالیسی پہ کام ہو رہا ہے. واٹس ایپ گروپ سب نے بنایا ہوا, وہ واکی ٹاکی کر دیتے ہیں, سب جگہ ہو جاتا ہے. کوئی بچہ ایسے میرے دوست یاروں کے بچے گھومے تھے وہاں پہ, تو وہ مل جاتے ہیں, بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, وہاں سے آپ ریسیو کر لیں. اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی پالیٹکس انوالو تو نہیں ہے اس میں؟ یہ اس کسی بھی لحاظ سے کوئی پولیٹیکل, اس کو ہم تو نہیں بولیں گے ریسکیو 1122 کو کسی کا؟ مجھے اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ یہ کہ دیکھیں, پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہے میرے پاس. نہیں جی, میں نے اس سروس کو اس طرح سے چلایا ہوا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے نا تو میں اس کو تھوڑا سا کارپوریٹ سیکٹر پہ چلا رہا ہوں. میں نے انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ موٹیویٹڈ ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ رہی اور ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی انشاءاللہ. اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہے تو میں نے 1.5 سال میں ایمرجنسی سروس اسٹیبلش کی ہیں. اچھا جی, تو کیونکہ جہاں تک آپ پالیٹکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ 2 قسم کی پالیٹکس ہیں نا. ایک تو ایکسٹرنل پالیٹکس ہے, انٹرنل. تو ہمارے پاس ماحول ایسا نہیں ہے اس وقت, ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے, اور دوسرا میں بڑے آسانی سے نو بھی کر دیتا ہوں. اچھا, سروسز کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ 1122 کیا کیا سروسز دے رہی ہے, کس کس کیٹیگری میں کیا کیا کام؟ ایک تو آپ ہماری ایمبولینسز چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, میڈیکل ایمرجنسیز کو ڈیل کر رہے ہیں, فائر ایمرجنسیز میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہم بیک اپ سپورٹ دے رہے ہیں. بہت لوگ ہیں جو آگ لگا رہے ہیں, آپ بجھانے والوں میں؟ ہم بجھانے والوں میں جی. اور اس کے بعد بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہیں, اس میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو کمپوننٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جو بیسیکلی زلزلہ, نیچرل ڈیزاسٹر, خدا نہ خواستہ فلڈز آ رہے ہیں, خود گر گئی, فلڈز آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا, خدا نہ خواستہ سونامی آ جائے تو ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں. اینیمل ریسکیو کے علاوہ باقی ساری ایمرجنسیز میں ہم لوگ اپنا اس وقت ریسپانس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شعبہ رہ گیا, اس پہ بھی میں تو کہہ رہا ہوں تھوڑی سی آئیں گے ضرور, اس پہ بھی بالکل آئیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کتا کاٹنے والا بھی بہت معاملہ ہے یہاں سندھ میں خاص طور پہ. یہ کتوں نے کاٹ لیا بچوں کو, ان کو بھی یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں آلریڈی آرگنائزیشنز کام بھی کر رہی ہیں, اور یہاں پر بھی میں ایک NGO ہیں جن کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. کون سی؟ ACF کے نام سے. اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے تو ہم وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کولیبریٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ, ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کال.
نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو اینیمل ریسکیو ضرور کریں گے، ہمارا پلان ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ایکسپینشن موڈ ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو پراپرلی اسٹیبلش کر دیں اور پھر انشاءاللہ یہ حل آپ کے حساب سے ایک پرسنل آپ کی اوپینین بھی جاننا چاہوں گا. یہ کتا کاٹنے کی حل کیا ہے؟ کتوں کو کیا مطلب ہے؟ یہ بھی طریقہ کار ایک وہ جو لڈو میں گولی دے کے مار دیتے ہیں اور باقاعدہ انہیں مار دیا جاتا ہے، یہ حل ہے یا انہیں ریسکیو کر کے کہیں چھوڑ دیا جائے، کیا ہے؟ دیکھیں اینیمل ابیوز پوری دنیا میں ہے، دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کافی اس پہ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کاٹتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ہو رہی ہو. ایسے آپ کو پتہ ہے جانور نہیں کاٹتے جب تک اس کا کوئی مینٹل بیہیویئر نہ ڈفرینٹ ہو. پراپر ویکسینیٹڈ ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ویکسینیشن، آپ کو پتہ ہے مارنا حل نہیں ہے اس کا. اور جو آرگنائزیشن آلریڈی کام کریں ہمیں ان کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے. تو اینیمل ابیوز از ناٹ الاؤڈ ان اینی ویئر آف دی آئی تھنک پارٹ آف دا کنٹری. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ذاتی کچھ زندگی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل. جی اجازت ہے تو بتائیں. ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں، کیا ہے، اور بچوں کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے بعد ٹیک اوور کریں گے یا کچھ اور ہیں، ملک سے باہر ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ذاتی اس وقت زندگی کی میں اگر بات کروں تو اس وقت آپ بلیو کریں کہ میرا اس وقت جو 24 گھنٹے ہیں اس وقت ریسکیو کے ساتھ گزرتے ہیں، کیونکہ نئی سروس 24 گھنٹے کیونکہ میں آپریشن بھی دیکھ رہا ہوں اور میں اس طرح سے کنیکٹڈ. یہ ہماری بھابھی کے لیے سوتن بن گئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا شی از آلسو ان پولیس ڈپارٹمنٹ. ہم دونوں آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت جو دونوں کا جو رول ہے وہ اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے ون آف دا ریزن کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. جہاں تک بچے 3 بچے میرے الحمدللہ. بڑی بچی جو ہے 12 سال کی ہے، پھر 10 سال کا بیٹا ہے اور پھر 6 سال کا بیٹا ہے. اور ابھی کیونکہ اسکول گوئنگ ہے اور ابھی ٹائم پڑا ہے، آگے ان کی جو اپنی مرضی ہوگی اسی حساب سے وہ اپنی پھر فیلڈ چوز کریں گے. صحیح. تو بچوں کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کچھ نظر آتا ہے کہیں پہ آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی متاثر ہوتے ہیں؟ پڑھنے کے علاوہ سارا انٹرسٹ ہے ان کا. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. آج کل جو اسکلس کی طرف اگر بچے ہیں تو پھر بھائی بہت زبردست معاملات، اور ہمیں ان کو اسپیس دینا چاہیے. جی دیکھیں آج میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں بھی آیا نا، آئی ایم ویری مچ سرپرائزڈ. دیکھیں جس طرح اٹس اے نیو فیلڈ اور الحمدللہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں بچوں کو اسپیس دینا چاہیے اور دے کین چوز دیئر فیلڈ بائی دیم سیلف. نہیں بالکل صحیح ہے. اچھا کراچی کے حوالے سے واردات بڑی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، سب کو ہی پتہ ہے. کبھی کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کسی نے بلا کے ڈکیت نے لوٹ لیا ایمبولینس کو ہی، اللہ نہ کرے کہ بھائی آ جائیں اور اس طریقے کا؟ دیکھیے ہم خود تو بہت دفعہ سیکورٹی وغیرہ لوٹے ہیں، ہم تو پرسنلی تو بہت دفعہ لوٹے ہیں. کون ایسا بندہ ہے جو کراچی میں رہتا اور نہ لوٹا؟ بھائی واہ واہ واہ، آپ تو کراچی آئٹ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا بھی واقعہ بتا دیں، آپ کہاں لوٹے؟ کتنے واقعات بتاؤں؟ کوئی ایک سب سے اچھا والا بتا دیں. دیکھیے سب سے اچھا واقعہ تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا. نہیں مطلب ایک سننے والوں کے لیے، وہ تو ذرا چائے پیتے ہوئے سن رہے نا. اچھا میں نئی سروس ہم اسٹارٹ کر رہے تھے تو مجھے کال آئی کہ آپ فلانی جگہ پہ چلے جائیں اور یہ پلاٹ دیکھ، جہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر کا آفس بنا ہوا ہے، پلاٹ دیکھنے گیا تھا. پلاٹ دیکھ میں وہاں باہر ابھی کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ، ابھی یہ بلاک 17 کی بات ہے گلشن اقبال کی. تو آ گئے اور انہوں نے کہا موبائل دے دیں. اچھا میں اتفاق سے جب کھڑا ہوا میرے ساتھ یہ کوئی 8واں یا 9واں واقعہ تھا، تو میرے پاس ایک دوسرا موبائل بھی تھا. تو میں جس موبائل سے بات کر رہا تھا وہ میں نے کوڈ، کیونکہ میں گاڑی کے باہر تھا، وہ میں نے چینج کر دیا موبائل، فوراً چینج کر دیا. اچھا وہ کیونکہ میں جیسے ہی ٹرن وہ میرے پاس ہے، میں نے اپنا دوسرا موبائل ان کو پکڑا دیا، وہ چلے گئے تو میں اس سین سے تھوڑا آؤٹ ہو گیا. تو میرے ساتھ جو 3 لوگ اور تھے میرے کلیگ تھے، ان کے ساتھ پھر موبائل انہوں نے چھینا اور پھر ظاہری بات ہے جو آپ کو پتہ ہے آرام سے وہ بھی چلے گئے. پھر ہم نے کوشش کی کہ موبائل واپس لے آئیں. بڑی کوشش کرنے کے بعد اس موبائل وہ جو کھلے وہ کوئٹہ میں کھلے کسی جگہ پہ، لیکن پھر ہم نے پھر اس کو فالو نہیں کیا. آئی فون تھے؟ بس فون تھے سب کے فون تھے. آئی فون فائنڈ مائی آئی فون میں آپ نے ٹریک وہ میں نے گاڑی وہ میں نے جیب میں رکھ دیا تھا. اچھا جیب میں رکھ دیا تھا، آج بھی بڑا والا جیب میں رکھ دیا تھا، چھوٹے والا نکال دو. یہ بھی دیکھیں ڈی جی صاحب بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ایک بڑا والا جیب میں رکھ کے چھوٹا والے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ملٹیپل واقعات ہو رہے تھے. ملٹیپل واقعات ہیں. اور اس چیز کا ویسے آپ سے ایک ایز اے سٹیزن ایک مجھے کوئی حل بتایا. آپ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں کہ یہ واردات کو روکنے کا حل کیا ہے کراچی میں؟ دیکھیں واردات کو روکنے کا ایک حل جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگز ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں.
دیکھیں بہت ساری کیٹیگریز ہیں اگر آپ دیکھیں جو واردات کر رہے ہیں، جو واردات کریں. ایک چیز. دوسری چیز مائگریشن بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, جو یہاں پر آتے ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا. غیر مقامی میں دیکھیں جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ سب مقامی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو غیر مقامی اس میں نہیں لے جاؤں گا کیٹیگری میں, کیونکہ ہم جو سب لوگ رہ رہے ہیں یہاں, لیکن کراچی آئٹس نہیں ہے. ہر کسی کا رائٹ ہے کسی بھی شہر میں جاتے, کیونکہ یہ میٹروپولیٹن سٹی وہ شہر ہے جو جہاں پر پوری پاکستان سے لوگ آگے کماتے ہیں. یہ تو بات دیکھیں اٹس اے رائٹ لیگل طریقے سے بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن اب ان کا ریکارڈ NIC نہیں ہے, کوئی دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. پاکستان کے فلیگ کو کہیں سے وہ کوئی اور کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس طریقے کی جو واقعات. یہ جو ہمارے پاس جو ایکچوئل ریگولیشنز ہونے چاہیے وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور ہمارے پاس یوتھ پہ کام کرنا ہے. ہم ہر جگہ کہتے ہیں ہمارا 40% یوتھ ہے, تو ہمارا 40% یوتھ کر کیا رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں اس وقت ان کے پاس کتنی انڈسٹریز نہیں کھل گئیں جہاں ان کو جابس کریٹ ہوئیں, کتنا ہم نے ہیومن ریسورس, ٹرینڈ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کیا, وہ بھی نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, اور اسی وجہ سے ہماری اکانومک ایکٹیویٹی نہیں بڑھتی, اور یہ اگر ہم چیزیں دیکھ لیں تو ہماری اکانومک ایکٹیویٹی بڑی اچھی بڑھ سکتی ہے کہ ہم اپنا ٹرینڈ ریسورس باہر بھیجیں. اور یہی جو لوگ ہوٹلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے پلان کرتے ہیں, اور آج کل مذاق ہو گیا ہے کہ پسٹل اٹھا لیا, کسی کو رکھ دیا. بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں ڈمی پسٹل سے, اور وہ ڈمی پسٹل دکھا کے موبائل چھین کے چلے جاتے ہیں. لوگوں میں ڈر تو ہے نا, ڈر ہے بالکل. تو سب سے زیادہ لوگ سب سے زیادہ انسان ڈرتا مرنے سے ہی ہے. وہ کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا. واہ واہ, صحیح بول رہے کہ جب کووڈ آیا تو سب ہم گھر میں بند ہو گئے, تو یہی ڈر تھا کہ شاید کل آخری دن ہو. تو یہ جو ڈر ہے نا, جس کو ہمیں اپنے ایمان کو پکا کرنا پڑے گا کہ موت کا دن ایک مقرر ہے. واہ کیا اچھی بات ہے. DG صاحب, اللہ آپ لوگوں کو مزید کامیابیاں دے, اور میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے بیسٹ وشز. بہت شکریہ جی. اور ریسکیو 1122 جتنا اچھا کام کر رہی ہے, معزز خواتین و حضرات, میں درخواست کروں گا جو پرینک کالز آتی ہیں, جو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, ایسے اداروں کو اپریشیٹ کریں, ڈسٹرب نہ کریں, تنگ نہ کریں. اگر آپ کچھ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ تنگ نہ کریں, تو ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے. اور آپ کو ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے کہ آپ عوام کی خدمت کر سکیں. اور یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اور ایک میسج ضرور دے دیجیے گا کہ کسی کو بھی کبھی بھی کوئی ایمرجنسی آئے, صرف ایک نمبر ڈائل کریں, 1122. واہ, اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور DG صاحب ڈاکٹر عابد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.